السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھائی لینڈ، جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا۔ اس ملک کا پرانا نام سیام ہوا کرتا تھا۔ تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے، کبھی جمہوریت اور کبھی فوج اقتدار میں آتی جاتی رہتی ہے۔ موجودہ حکومت مکمل طور پر فوج کے زیر اثر ہے اور اقوام متحدہ کو تھائی فوج سے فی الحال جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اوتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں مردوں کی طرح عورتیں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں مصروف ہیں۔ روزمرہ کے کاموں کے لیے بائک استعمال کرتی ہیں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں کام کرتی ہیں۔ دکانوں میں عورتیں اپنے روایتی لباس نیکر اور شرٹ میں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ عورتیں سخت دھوپ میں روڈ کی تعمیر کے کام میں بھی مصروف نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر، ہلکا سا جھک کر، دھیما سا مسکرا کر، اپنے مخصوص تھائی سٹائل میں سوادیکا یعنی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یوں تپاک سے ملیں گے جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت کہلاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک ہے اور یہ ملک کا سب سے گنجان آبادی والا شہر بھی ہے۔ 1500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی آبادی 10 ملین کے قریب ہے۔ بینکاک نے دنیا بھر کے سیاحوں کا پسندیدہ ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سیاحتی مقامات کی درجہ بندی کے مطابق تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک اس سال دنیا کا پسندیدہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ دوسرے سے چوتھے نمبر پر بالترتیب لندن، پیرس اور دبئی ہیں۔ 2018 میں 3 کروڑ 82 لاکھ، 2019 میں 4 کروڑ اور 2020 میں 4 کروڑ سے اوپر جانے کی امید ہے۔ بینکاک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے۔ جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے ان کے لیے تو تھائی لینڈ بہت سستا ہے۔ ہمارے ہاں سے لوگ جب بینکاک جاتے ہیں تو وہ سکھویت کے علاقے میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جو خریداری کے تمام اہم مراکز کے قریب ہے۔ یہاں سفر کرنے کے لیے سب وے، بس، ٹک ٹک اور ٹیکسی سروس دستیاب ہے۔ سب وے اور بس سستی ہیں، ٹک ٹک اور ٹیکسی قدرے مہنگی ہیں۔ ٹیکسی میٹر کے مطابق چلتی ہیں، جس کی کم از کم قیمت 35 بھات ہے۔ یہاں اوبر کی طرز پر گریب ایپ ٹیکسیاں موجود ہیں۔ یہاں ٹیکسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کافی دلچسپ ہے۔ ہر ٹیکسی میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کا رخ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھے مسافروں کی طرف ہوتا ہے۔ اسی کیمرے کے نیچے ایک میٹر لگا ہوتا ہے۔ فرنٹ سیٹ کے سامنے ایک تختی پر ڈرائیور کی تصویر اور اس کے کوائف درج ہوتے ہیں۔ مسافر کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کوائف کا استعمال کر کے متعلقہ محکمے میں ڈرائیور کی شکایت درج کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سیاحوں کو اغوا کر کے ان کا سب کچھ لوٹنے کی وارداتیں عام ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، بہت سے لوگ بینکاک کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے بائک ٹیکسی کا آپشن استعمال کرتے ہیں، جو سستا بھی پڑتا ہے۔ بینکاک سے 850 کلومیٹر دور پھوکٹ نامی جزیرہ ہے، جو غیر ملکی سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ پھوکٹ اپنے صاف پانی کے جزیروں کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ سے ایک جگہ کا کرایہ 100 بات مانگیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کرایہ 40 بات ہے۔ تھائی لینڈ میں بدھا کے مجسمے ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں۔ مندر، ہوٹل، مارکیٹ، گاڑی، دکان، ہر جگہ مجسمے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، جن پہ تھائی لوگ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ تمام سیاحوں سے درخواست کی جاتی ہے، آپ جہاں سے بھی ہوں اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کو دوسروں کی عبادت گاہ کا احترام کرنا چاہیے۔ تھائی لینڈ میں بودھ مقامات پر جانے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ تھائی مندروں میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ جوتے اتار کے مندر میں داخل ہوں، با پردہ لباس پہنیں اور اپنے کندھوں اور ٹانگوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ خاموش رہیں اور اونچی آواز میں بات سے پرہیز کریں۔ تھائی لینڈ میں بدھ مت کی توہین اور اس پر کسی بھی قسم کا حملہ تصور کیے جانے والے افعال کے لیے سخت ترین قوانین ہیں۔ 2 امریکن سیاحوں کو مشہور مندر واٹ آرون کے سامنے برہنہ تصویر بنانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ایک شخص کو اس لیے پکڑ لیا گیا تھا کہ اس نے بدھا کی ہینڈ فری لگائے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ اس لیے سب مذاہب کا احترام کریں۔
دوستو خوبصورتی کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسنس ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے تھائی لینڈ کی کچرا چننے والی ایک عام سی لڑکی جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی ہے. 17 سال کی کھنیتا فینسنگ نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوڑا چنتی تھی. ملکہ حسن کا کہنا ہے کہ کوڑا چننے سے ملکہ حسن بننے کا سفر کٹھن رہا اور ماضی پر کوئی شرمندگی نہیں. دوستو بینکاک کئی وجوہات کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے جن میں شاید شہوت سب سے سر فہرست ہے. آسٹریلیا یورپ کی منازل کے لیے تھائی ایئر لائنز کی پروازیں بینکاک کے راستے جاتی ہیں. کپڑے کے تاجر سیاہ جنس کے وپاری یہاں عیش و عشرت کے لیے ضرور رک کر جاتے ہیں. تھائی لینڈ حقیقی معنوں میں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو مصروف رکھنے کے لیے ایک مقام ہے. در حقیقت آپ یہاں ہفتوں گزار کر بھی ہر چیز نہیں دیکھ سکتے. تھائی لینڈ میں شاپنگ مال سے لے کر مساج سینٹر اور پرکشش مقامات سے لے کر معلوماتی میوزیم تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے. اس لیے تھائی لینڈ کے کچھ پرکشش مقامات کا ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں. چٹوچک ویکنڈ مارکیٹ. یقیناً دوسرے ملک کی سیر کو جانے والے سیاح وہاں خریداری کا شوق بھی پورا کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے بینکاک میں متعدد شاپنگ مال اور مارکیٹیں ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور چٹوچک ویکنڈ مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے 15,000 سے زائد سٹال ہیں. یہاں روزانہ 2 لاکھ سیاح وزٹ کرتے ہیں. یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف 2 دن ہفتہ اور اتوار کو کھلتی ہے. البتہ اس کا ایک حصہ چٹوچک پلازا روزانہ کھلتا ہے. جم تھامسن ہاؤس یہ بینکاک کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے. اس میں گھریلو زندگی کی جھلک، آرٹ، فن تعمیر کی چمک دھمک دکھائی دیتی ہے. اس کے اطراف میں خوبصورت باغات، پرکشش تالاب ہیں. چاؤ پرایا ریور یہ دریا بینکاک کا دل ہے جو کہ اس شہر کی دلچسپی کو 2 گنا کرتا ہے. دریا کی سیر کرنے والوں کے لیے فیریز کی سہولت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں متعدد ہوٹل بھی موجود ہیں. یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مقام بھی ہے. یہ دریا بینکاک کے پرکشش مقامات کی سیر کرنے کا بہترین راستہ بھی. کھاؤ سان روڈ یہ ایک مختصر سڑک ہے لیکن اس کا شمار شہر کی مقبول ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے. یہ ایک تفریح سے بھرپور دوستانہ ماحول کی مالک سڑک ہے. اس سڑک تک پہنچنے کے لیے آپ کو بس کا سفر کرنا پڑتا ہے جو کہ تھائی لینڈ کے مختلف حصوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. اس سڑک پر کئی ایسے سٹور قائم ہیں جہاں سے انتہائی سستے داموں مختلف اشیاء خریدی جا سکتی ہیں. یہ تھائی فوڈ کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے. لومینی پارک بینکاک کا لومینی پارک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یارک کا سینٹرل پارک. یہاں آپ شہر کے شور و غل سے بچ کر کچھ وقت پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں. بینکاک نیشنل میوزیم اگر آپ تھائی آرٹ اور تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا نہ بھولیں. یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے. چائنا ٹاؤن بینکاک کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے جو کہ کھانوں کی منڈی بھی ہے. یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین وقت غروب آفتاب کے بعد کا ہوتا ہے. دن کے وقت یہ ایک انتہائی مصروف ترین مقام ہوتا ہے جہاں خریداروں کا رش رہتا ہے. یہاں سونے کا کاروبار کرنے والوں کی متعدد دکانیں ہیں. اس کے علاوہ چائنا ٹاؤن کے اطراف میں چینی مندروں کی کافی تعداد ہے جن کی سیر کو آنے والے افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے. پتایا سی پتایا کا ساحل گلف آف تھائی لینڈ کے ساحل پہ آباد. پتایا سٹی بلند و بالا ہوٹلوں، شاپنگ مال، گوگو بارز، طرح طرح کے پکوانوں سے بھرے ریسٹورانوں، کلبوں، مساج سینٹر، غیر ملکی سیاحوں کے ہجوم اور خوبصورت ساحلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. جو بھی بینکاک آتا ہے وہ پتایا دیکھنے ضرور جاتا ہے کیونکہ یہ شہر بینکاک اور سوارنا بھومی ایئرپورٹ کے قریب پڑتا ہے. یہ تھائی لینڈ کا بینکاک کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. 20ویں صدی کے وسط میں پتایا ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو آج لیڈی بوائز، نائٹ شوز، نائٹ لائف کے حوالے سے سیاحوں کے لیے شہر کا روپ دھار چکا ہے. پتایا میں ہر راستہ آپ کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے. ناریل کے درختوں تلے ساحل کے ساتھ ساتھ پیدل چلنا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہے. ایک طرف نیلا سمندر، دوسری طرف لوگوں کا بحر رواں اور سڑک پر دوڑتی گاڑیاں ہر سیاح کا دل موہ لیتی ہیں.
फ्रेंड्स, थाईलैंड मैप पर नजर दौड़ाई जाए तो 76 सूबों पर मुश्तमिल जजीरा नुमा थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। इसका शुमाली बॉर्डर बर्मा और लाओस से मिलता है, मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड है और मगरब में बहरे अंडमान है। थाई जुबान में पेड्रा 5 बहुत ज्यादा लिखा जाता है। थाईलैंड में अदद 5 का तलफ़्फ़ुज़ हा है, इसलिए जब भी थाई मैसेज में हा लिखना चाहते हैं तो पेड्रा 5 लिख कर सेंड करते हैं, जिसका मतलब होता है कहकहा लगा कर हंसना। मोहतरम नाजरीन, यूं तो तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 11वीं सदी में ताई लोग जनूबी चीन से हिजरत करके आए थे। 1346 में यहाँ सियाम सल्तनत का क़याम अमल में आया और दारुल खुलाफा अयोध्या बना। सियाम बादशाह 1767 तक कायम रहे। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 6 करोड़ 90 लाख के करीब है। इसके फी किलोमीटर पर 5600 अफराद आबाद है। इसका सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज्म है, जो मुल्की आबादी का 94% है। यहाँ इस्लाम 5% है, 1.17% मसीहत के मानने वाले भी। इसके रकबे का आपको बताता चलूं, 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। मुल्क की 52% आबादी शहरों और 48% आबादी देहात में रहती है। मुल्क की आबादी के हिसाब से 1000 अफराद के लिए 1 डॉक्टर और 2 बेड दस्तयाब हैं और मुल्क में 5 लाख के करीब एड्स के मरीज भी हैं। थाईलैंड का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +66 है। इंटरनेट डोमेन नेम .th है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, जो मुल्क की 90% आबादी बोलती है। इसके अलावा बर्मी और मलाई जुबान भी बोली जाती है। इसकी करेंसी थाई बात है, जो पाकिस्तानी 4.82 पैसों और इंडियन 2.32 पैसों के बराबर है। थाईलैंड एजुकेशन की बात की जाए तो ये तालीम पर 4.1% खर्च करता है और यहाँ लिटरेसी रेट 95% है। अगर इसकी मईशत की बात की जाए तो थाई मईशत दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे बड़ा किरदार सेहत और जिस्म फरोशी का है। इसके बाद एक्सपोर्ट का हाथ है। 1990 की दहाई में ये सनती मुल्क बन गया था। आज ये अहम बरामद कुनिंदा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों के पार्ट्स और गारमेंट्स शामिल है। इसका सालाना GDP $455 बिलियन है और यहाँ फीकस आमदनी $18,000 सालाना है। मुल्क में 125 मिलियन अफराद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात क्लियर करता चलूं, आप कहेंगे इनकी आबादी तो कम है। मोहतरम नाजरीन, इन कनेक्शन में इन सियाहों की सिम भी शामिल होती हैं, जो वहाँ सैर के लिए या तिजारत की गर्ज से गए होते हैं। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। मुल्क में औसत उम्र 76 साल है। दोस्तों, 66 साल थाई बादशाह 2016 में अपने वालिद की वफात के बाद थाईलैंड के आईनी बादशाह बने। बादशाह सलामत को खबरों में रहने का बहुत शौक है। अपनी जाती सिक्योरिटी गार्ड को शाही मलका का दर्जा करार दिया और वो अब तमाम शाही एजाजात के साथ शाही खानदान का हिस्सा है। सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने से पहले बादशाह सलामत एक नर्स पर मेहरबान नजर आते थे, जिसे उन्होंने नर्स से आर्मी ऑफिसर बना दिया था। दोस्तों, याद रहे, थाईलैंड सर्जरी के हवाले से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ खुसरों की भरमार है। यहाँ तक कि इनका बॉक्सिंग चैंपियन भी खुसरा है। इस माशरे को समझने के लिए लाला आरिफ खटक के सफरनामे का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। बैंकॉक एयरपोर्ट से निकला तो ऐसे लगता है जैसे बंदा शहर से देहात में आ गया। गांव में मर्द धोती पहनते हैं, थाईलैंड में औरतें स्कर्ट पहनती हैं। ट्रैफिक का वो अस्तहाम जो मंजिलों को कतई बुरा नहीं लगता। बैंकॉक शहर में बदबू के शदीद भभूकों ने जो वालिहाना इस्तकबाल किया। हर तरफ मछली, सूअर, मगरमच्छों, कछुओं, बिच्छुओं की सड़ी हुई बरसात और कच्चे खाने की बदबू जो तबीयत को बोझल करके रखती। खाने के नाम पर इस किस्म के लवाजमात के लिए अहले बैंकॉक लॉजिक देते हैं कि आग या तेल में पकी हुई चीजों का प्रोटीन जाया हो जाता है। रात को घूमने निकला तो वही बदबू और अजीब सा ताफुन। रक्षा रोककर जैसे ही अंदर बैठा, ड्राइवर ने पूछा कि गो मतलब जाओ। मैंने किया यस गो। उसने एल्बम निकाला और लड़कियां दिखाने लग गया। मैंने गुस्से में आकर कहा गो मतलब जाओ यार। कमीने ने एक कैबा खाने के सामने उतार दिया।
बैंकॉक वाले अंग्रेजी से उतने ही नाबल्द हैं जितने हमारे वाले दानिश्वर उर्दू से। अशारों की जबान चलती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो अपने आज़ा को हाथ लगाएं। सेल्स गर्ल समझ जाएंगी, मगर आसपास 2-3 खवातीन आकर जरूर खड़ी हो जाएंगी। बैंकॉक की एक ये खूबी अच्छी लगी कि बैंकॉक में कोई मखसूस कहवा खाना नहीं है। पूरे बैंकॉक में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ 10-12 कहवा खाने न हो, जिनके दरवाजों पर नीम बरहना लड़कियां बैठकर आपको अंदर बुला रही होंगी। हर लड़की के 10 दलाल होते हैं। इसी हिसाब से 1/4 बैंकॉक आपको इसी रोजगार से वाबस्ता मिलेगा। बैंकॉक रुखसत करने से पहले सुहेब जमाल ने बताया था कि लाला खवातीन के गले की हड्डी नहीं होती, लिहाजा मोल तोल करते वक्त गले की हड्डी जरूर देख लेना, वरना औरत के रूप में छुपा मर्द आपको मुश्किल में डाल सकता है। सो जो भी खातून या लड़की अच्छी लगी उसके गले की हड्डी ही नजर आई। बैंकॉक जाने वालों को मेरी एक नसीहत है कि सड़क छाप सस्ते कहवा खाने से बचे, क्योंकि 100 बात में आपसे सौदा करेंगे और अंदर ले जाकर आपको 10,000 बात से महरूम कर दिया जाएगा। इंतहाई मुनज़्ज़म जराइम पेशा अनासर इन रैकेट्स को चलाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मार धाड़ अलग से होती है। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करेगी। बैंकॉक के लोग इंतहाई बदतमीज और धोखेबाज हैं। 5 बात की चीज आपको 100 बात में जबरदस्ती देंगे। अगर आप गुस्सा करें तो बकायदा हाथापाई पर उतर आते हैं। दोस्तों, थाई हुकूमत हर थाई को उसके पहले बच्चे की पैदाइश पर 36,000 थाई बात, जो हर माह 600 बात बच्चे की निगहदाश्त के लिए दिए जाते हैं। और ये गैर मुल्कियों के लिए भी ऑफर है जिसकी बीवी थाई होती है। थाईलैंड में 101 एयरपोर्ट हैं, 19 एयरलाइन, 270 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सालाना 6.5 करोड़ अफराद सफर करते हैं। मुल्क में 4,127 किलोमीटर रेलवे का निजाम और 1,80,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पठान बसते हैं, जिनकी अब 4थी और 5वीं नस्ल चल पड़ी है, जिन्हें थाई पठान भी कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों ने तो थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले थाई पठानों की तादाद 5 लाख से तजावज कर गई है। ये पठान हैं कौन और किस तरह वहाँ जा बसे, जिसके बाद उन्हें थाई पठान कहा जाने लगा? ये दरअसल वो पाकिस्तानी हैं जो दहाइयों से थाईलैंड के होकर रह गए, जिसके बायस उन्हें थाई पठान कहा जाता है। लेकिन वो अपनी रवायात और सकाफत को नहीं भूले। अपने नाम के साथ अब भी पठान लिखते हैं। थाईलैंड में बसने वाले पठानों ने ये डेरा दरअसल तलाश रिज़्क़ की जद्दोजहद में लगाया और वक्त गुजरने के साथ साथ नाम और पैसा खूब कमाया। इनकी अगली पीढ़ियां अपनी आबाई ज़बान तो भूल गई, लेकिन रवायात आज भी इनके खून में किसी तूफान की तरह दौड़ती हैं, जिन्हें वो सीने से लगाए बैठे हैं। मोहतरम